ان لک فی النہار سبحا طویلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں جانے کے لیے ہم سب کو اپنی مسجد میں ایک جگہ اکٹھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے راستہ میں نکل کر دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم دین کا سیکھنا یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کی ایک بات اگر تجھے معلوم ہو کہ فلاں بات جو ہے سو چین کے اندر ہے اور تم ہو ہندوستان کے اندر، تو اس بات کو سیکھنے کے لیے ہندوستان سے پیدل جانا چاہیے، پیدل بھی جا کر کے اس دین کو سیکھنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ تبلیغ ہو یا مدرسہ ہو یا اسکول ہو جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، اللہ اس کے رسول کے راستہ بتایا جاتا ہو، اس راستہ میں نکلنے والے گویا کہ اللہ کی حفظ اور امان میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، درندے پرندے، جتنے بھی چیزیں ہیں سب ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ اور ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ اب دین سیکھنے والا بلغوا انی ولو آیا کہ اگر تم کو ایک بات معلوم ہو جائے تو اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب دین سیکھنے والا کیا کرے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کا کام یہ ہے کہ دن رات محنت کرے، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ اگر وہ سونے میں، کھانے پکانے میں اور گھومنے پھرنے میں اگر وقت کو لگا دیا تو گویا کہ اس نے بہت بڑا قیمتی وقت کو برباد کر دیا۔ اس لیے تبلیغ میں جانے کا ایک بہت بہترین موقع ملا آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس راہ میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم نکل رہے ہیں اپنے گھر کو، اپنے بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ دار کو، سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، 3 دن کے لیے ہو یا 1 دن کے لیے ہو، تو وہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ اگر اس وقت میں اگر ہم سبحان اللہ نہیں آتا ہے اور سبحان اللہ کو تلفظ کے ساتھ اگر ہم سیکھ لیے اور 3 دن میں کچھ نہیں سیکھے، خالی سبحان اللہ سیکھے، تو فرمایا وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، وضو کس طرح سے کرنی چاہیے، وضو کرنے سنتیں کتنے ہیں اور واجبات کتنے ہیں، یہ سارے چیزوں کو ہم اور آپ جاننا ہے۔ جب جانیں گے تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دین کی راہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جب نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، گویا کہ یہ دین کے راہ میں نکلنے والا فرشتوں کے پر پہ چل رہا ہے، اور پورے دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جان کو، مال کو، گھر کو، بار کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ اس لیے جو ہے سو ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملا ہے، اس موقع کو ہمیں اور آپ کو جانے نہیں دینا ہے، اور جو جماعت کی جو بھی امیر ہیں ان کا کہا ماننا ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے ان سے پوچھ کے کرنا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہیں پر بھی جانا، کہیں بھی کچھ بھی کرنے کے لیے جانا ہے تو ایک بار اجازت لے کر کے جانا چاہیے۔ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور جو بات جماعت میں سکھائی جائے اس کو دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے، اور جب کبھی بھی مجلس میں بیٹھے تو وہاں پر بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور سیکھنے کی نیت سے درود شریف پڑھ کر کے بیٹھے، اخلاص کے ساتھ بیٹھے۔ جو تعلیم بھی ہو رہی ہے تو تعلیم سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور بیٹھتے ہی جو ہے سب درود شریف پڑھ کے اور دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے تعلیم کو سننا چاہیے۔ جب ہم تعلیم سنیں گے اور ایک ایک بات کو دلوں کے اندر اتاریں گے تو پھر ہم کو دوبارہ
سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس میں موٹی موٹی بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ پھر جب ہم اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو پھر ہم وہ بات دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ جماعت میں نکلنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں نکالتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ محبوب جانتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے سو اللہ کی راہ میں نکلنے کا توفیق دیتا ہے، اور ان کے جان کو، ان کے مال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو 3 دن کا موقع ملا، اور 3 دن میں جو بھی ہمارا مال لگے گا، ہمارا وقت لگے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کو مقبول ہے۔ اور فرمایا ان تمام چیزوں کا مدار، جان کا لگانا، وقت کا لگانا، مال کا لگانا، 3 دن کا لگانا، در در کو، گھر گھر کو جانا، یہ ساری چیزوں کا مقصد ہمارا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا جان کو اللہ قبول کر لے، ہمارے مال کو اللہ قبول کر لے، ہمارے در در کو جانے کو اللہ قبول کر لے، ہمارے دین کی دعوت کو دینے کو قبول کر لے، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا۔ سارے لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر زکوٰۃ دینے میں اگر اس کی نیت ہے کہ لوگ ہم کو دیکھیں گے، اچھا سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اچھا سمجھنے والوں، اس کے دل کے اندر جو نیت تھا، اللہ تعالیٰ بولیں گے تم لوگوں کی اچھائی کے لیے، لوگ اچھا سمجھنے کے لیے تم زکوٰۃ دیے تھے، لہٰذا تمہارا میرے پاس کچھ نیکی نہیں ہے، جو لوگ تم کو اچھا سمجھے تھے ان لوگوں سے نیکی لے لو۔ اگر ہمارا اور آپ کا مقصد تبلیغ نکلنے کا یہ ہوگا کہ لوگوں کو اچھا سمجھیں گے، گھر والے اچھا سمجھیں گے، اور جو ہے سو پھر میں اچھا بن کر کے لوگوں کے سامنے رہوں گا، تو ہمارا اور آپ کا جانا بیکار ہو جائے گا۔ بلکہ ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چلنے کو قبول کر لے، ہمارے بولنے کو قبول کر لے، ہمارے مال جال سب چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے، ہے نا بھائی؟ تو بہر کیف آپ لوگ جا رہے ہیں تو اپنی ذات سے اور اپنی بول سے، اپنے تمام اعضاؤں سے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر کوئی کا ہم احترام کریں گے اور ہر لوگوں کا جو ہے سو خیال ہم رکھیں گے، تاکہ وہ لوگ ہمارا خیال رکھیں۔ کیوں؟ اگر ہمارے وجود سے، ہمارے سر سے اگر کچھ ایسے فعل سرزد ہو جائے تو اس سے جو ہے نا صرف آپ بدنام نہیں ہوں گے، بلکہ تبلیغ کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ بدنام ہو جائیں گے کہ یہ جماعت والے ایسے کرتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا بہت لحاظ کرنا چاہیے، اور جس مسجد میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، جب وہاں آپ جائیں تو سب سے پہلے جو ہے سو وضو کر لے، اور اس مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار دعا کر لے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر لے، شر سے اور لوگوں کی شروع سے، لوگوں کے فتن سے جو ہے سو حفاظت مانگ لے، اور جاتی ہی جو ہے سو وضو بنا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت یا صلاۃ داخل مسجد یا صلاۃ الوضو جو ہے سو کی نیت سے جو ہے سو آپ نماز پڑھ لیں گے، دعا کریں گے، اور اپنے چپلوں کو، اپنے سامانوں کو، جو چیزیں بھی ہیں اس کو ایک قرینے کے ساتھ لگانا ہے۔ چپل کو بھی الٹا سیدھا کھول کے نہیں رکھ دینا ہے، بلکہ ہم جماعت والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، تو ہمارا چپل بھی ایک دم سلیقے کے ساتھ لگا ہوا رہنا چاہیے، تاکہ دوسروں لوگوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل ہو کہ واقعی میں جو ہے سو دیکھو جماعت والے کیسے بہترین جو ہے سو اپنے چپل کو رکھے ہیں۔ تو چپل رکھنا بھی ہمارے جماعت والوں سے لوگ سیکھیں۔ ہم جب باتھ روم جائیں تو باتھ روم کو بالکل صفائی، جب نکلے تو باتھ روم کو بالکل صاف صفائی کر کے نکلے، زیادہ سے زیادہ پانی مار کے نکلے، تاکہ دوسرے آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے، اور مسجد میں جاتے ہی کوئی کھٹاکھٹ بٹن نہیں ڈالنا ہے، بلکہ وہاں کے جو امام ہے، مؤذن ہے، ان لوگوں سے پوچھ کر کے ڈالنا ہے، اور اذان اور نماز پڑھانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر وہ لوگ بولے، اگر آپ کو خواہش ہے اذان دینے کی یا نماز پڑھانے کی، تو سب سے پہلے ہم وہ امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے پوچھ کر کے اذان بھی دینا ہے، اور نماز اگر پڑھانا ہے تو نماز بھی پڑھانا ہے، خود ہی سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اور وہاں پر اگر کوئی عالم دین اگر آپ کے کوئی تقریر کر رہا ہے یا کچھ بیانات کر رہے ہیں، تو وہاں پر شامل ہو کر کے بہت غور کے ساتھ سننا ہے۔ اور
وہاں جب جس مسجد میں بھی آپ جائیں وہاں کے امام جو ہوں گے، وہاں کے جو مؤذن ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، ان کو کہیے کہ بھائی تھوڑی دیر ہم لوگوں کو دین کی بات سکھا دو. تو وہ جس انداز سے بھی بات کریں اس کو بھی ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے اور حاصل کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.